العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، 26واں پارہ آیت نمبر 2 سورہ الحجرات۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، یعنی اس کا عنوان یہ دیں گے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حق رکھے۔ اللہ کے حقوق بھی ہیں، حقوق اللہ جسے کہتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، پورا جمعہ اس پر کہ اللہ کے حق بندوں کے ذمے کیا ہیں۔ پھر حقوق والدین ہیں، حقوق زوجین ہیں، حقوق اولیاء ہیں، حقوق اولاد ہیں، اور حقوق حیوانات ہیں۔ یہ مختلف حقوق ہیں جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں اپنے بندوں کی۔ سب سے بڑے حق 2 ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ پھر اسی سے سارے نکلتے ہیں آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب کیا ہیں، امت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس میں بہت سارے حقوق ہیں۔ تو اگر خلاصہ نکالا جائے تو 6 بڑے حق بنتے ہیں، تو ان میں سے انشاءاللہ 3 پر آج بات کریں گے اور 3 اگلے جمعے انشاءاللہ۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے لیے ذمہ داری ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہے آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھنا۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول سمجھنا یہ ہر امتی پر حق ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورہ تغابن میں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان لانا فرض ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا بے شک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور فقولوا، تم بھی کہو، کیا کہو، عبد اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ دوسرا کلمہ جو ہم سب یاد کرتے ہیں، بچوں کو کرواتے ہیں، تو اس میں سے کلمہ شہادت جسے کہتے ہیں، اس میں بھی یہی عبدہ ورسولہ، آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہاں یہ بات، ایک تو پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہی ہے، ذمہ داری ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی آپ کو کوئی شان والی چیز عطا فرمائی تو صفت عبودیت کے ساتھ آپ کو متصف فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے حصے میں، یعنی معراج کا سفر۔ تو وہاں اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کی صفت سے نوازا۔ اور پھر قرآن پاک کے نزول کی بات آئی تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں شک کرتے ہیں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، مبارک ہے وہ اللہ جس نے فرقان کو، یعنی قرآن پاک، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو اپنے بندے پر نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ پوری انسانیت کو اس کے ذریعے ڈرائے اور سمجھائے۔ تو ایک بات یہاں یہ بات نہیں سمجھنی کبھی بھی کہ آپ ہماری طرح کے کوئی عبد ہیں۔ عبد ہونا بڑی اعزاز کی بات ہے، صفت عبودیت جو ہے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن کیونکہ میں اگر اپنی طرح تصور کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میرا ایمان ہی نہیں رہتا، مومن بھی بندہ نہیں رہتا کہ نبی میرے جیسا۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے پاک بنایا، عام انسانوں والی بات نہیں ہے۔ جیسے بڑے عجیب مثال کی ہے کہ جیسے حجر اسود پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے، آب زمزم پانی ہے لیکن پانیوں جیسا نہیں ہے۔ پتھر تو اسے بھی کہتے ہیں جو یہاں لگا ہے، گھروں میں لگتا ہے، پتھر حجر اسود بھی ہے۔ اب پانی ہم بھی استعمال کرتے ہیں، کئی قسم کے مشروبات ہیں، لیکن آب زمزم کا مقابلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن سے انسانیت میں سے تھے، انا سید ولد آدم لا فخر، آپ نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ ایک تو بڑا اعزاز ہے کہ آپ پوری انسانیت کے سردار ہیں، پہلا اعزاز بڑا۔ پھر آپ نے دوسرا فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ دوسرا اعزاز ہے کہ میں انسان تو ہوں لیکن تمہاری طرح نہیں ہوں، بلکہ میری طرف اللہ کا پیغام آتا ہے، وہی آتی ہے، میں رسول بھی ہوں۔ یہ دوسرا اعزاز۔ پھر تیسرا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا جسم مبارک ظاہری شکل و صورت میں ہمارے جیسا، یعنی آنکھ، کان، ناک وغیرہ وغیرہ چیزیں تھیں، اعضاء مبارک تھے،
لیکن ہر عضو سے ہزاروں برکات کا ظہور ہوتا تھا، ہزاروں برکات کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ کے بال مبارک جو تھے اللہ نے ان میں بھی شفا رکھی تھی، آپ کا لعاب مبارک تھا اللہ نے اس میں بھی شفا رکھی تھی۔ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہیں تو زمین پہ سایہ نہیں پڑتا۔ کیوں اللہ سایہ اٹھا لیتا ہے؟ تاکہ میرے محبوب کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ آئے۔ کوئی ہم میں سے جتنا بھی پاورفل ہو، عام روٹین میں سایہ ختم کر کے دکھائے، ہمارے ساتھ رہے گا، دیوار کے ساتھ رہے گا، درخت کے ساتھ رہے گا، وہ علیحدہ بات ہے کہ مصنوعی طور پہ سایہ تھا، ہم نے روشنی زیادہ تیز کر دی وغیرہ وغیرہ، لیکن سایہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو اللہ اٹھا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایسی عجیب عجیب خصوصیات، خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف رسائل اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن اللہ کا رسول بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں، یہ حق ہے، یعنی حقوق النبی پہ بات ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا، اللہ نے کہا میرے محبوب آپ خود اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمائیے۔ تو پہلا حق آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پہ بھی نص ہے اور قرآن پاک کی آیات ہمیں بتاتی ہیں۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، انی رسول اللہ، یہ پہلا حق، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اس میں واضح طور پہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، نمائندہ اللہ کا بن کے آیا ہوں، پیغام پہنچانے والا پیغمبر اور پیامبر بن کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے، ہم تب کامل مسلمان تب بنتے ہیں، مسلمان تب بنتے ہیں جب آپ کو اللہ کا رسول مانیں، اور جب تک آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے نہیں تو ہماری ابتدا ہوگی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، یہ آغاز ہے ایمان کی۔ تو پہلا حق مسلمانوں پر، انسانوں پر یہ ہے کہ اللہ کا رسول مانیں۔ اگر اس کو تسلیم کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی بات پہ اختلاف تھا مکہ والوں سے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ لکھنے نہیں دیں گے، رسول اللہ کو مٹایا جائے، ہم اللہ کا رسول آپ کو نہیں مانتے۔ محترم مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، معاشرے کا سب سے بہترین خوبیوں والا فرد مانتے ہیں، تسلیم کرتے تھے مکہ والے، لیکن اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ یہ اختلاف تھا ان کا۔
تو پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق نبی میں سے پہلا حق ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول مانیں۔ دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے ہم پر کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول بھی مانیں اور خاتم النبیین بھی مانیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے اور ذمہ داری ہے، یہ دوسرا حق ہے، ورنہ ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ صرف آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے اور آخری رسول نہیں مانیں گے تو مسلمان نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن پاک کی نص آ گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ آپ آخری نبی ہیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا انا نبی کنت نبیا، اور ترمذی میں بھی ہے اور بہقی میں یہ الفاظ موجود ہیں، مکتوب عند اللہ، اللہ کے علم میں یہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ جب آدم ابھی پانی اور مٹی اور گارے کے اندر موجود تھے، فرمایا اللہ نے اپنے علم میں یہ لکھ چھوڑا تھا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول الانبیاء بھی کہتے ہیں، آخر الانبیاء بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے علم، کیونکہ اللہ کا علم زمانوں کا محتاج نہیں، مکان کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا، مکتوب عند اللہ، اللہ نے اپنے پاس لکھ دیا کہ آپ اللہ کے رسول بھی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں، یہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے میں تو پہلے نبی، اور اظہار میں جب اللہ نے آپ کو عطا فرما دی نبوت تو وہ 40 سال کے عرصے میں غار حرا کے اندر پہلی وحی آ گئی۔ تو اس حوالے سے آپ پہلے حضرت آدم آئے، پھر نوح، اس طرح نبی آتے رہے۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، تم امتوں میں آخری امت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ختم نبوت کے 3 درجات ہیں، ایک زمانی رتبہ ہے، ایک مکانی رتبہ ہے، ایک رتبی کے اعتبار سے رتبات ہیں میرے نبی کے، یعنی اس زمانے میں جس میں آپ تشریف لائے آپ آخری نبی ہیں، اور جب آپ کا زمانہ ہی آخری ہے، قیامت تک یہ سلسلہ ہے، تو آپ ہمیشہ کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب پورے زمانے کو آپ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور ساری انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس ساری انسانیت بھی آ گئی، حیوانات آ گئے، جماعتات آ گئے، پوری کائنات اور سارا جہان آ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کی مجلس مبارک میں تھے، تو ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی قسم کا بندہ آیا، اور اس نے اس کے اندر اپنے کپڑوں میں ایک گوہ رکھی ہوئی تھی، وہ بھی مردہ گوہ اس نے نکالی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی، اس نے وہ گوہ، مری ہوئی گوہ رکھ دی، رکھنے کے بعد کہتا ہے اگر یہ گوہ زندہ ہو کے آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، آپ کو اللہ کا رسول کہہ دے، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ بس یہ جملے کہنے، میرے نبی نے فرمایا
اگر یہ گواہی دے دے تو پھر ایمان قبول کرے گا؟ کہنے لگا ہاں ضرور قبول کروں گا۔ ایک گو، وہ بھی مردہ جانور، اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر تھا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو مخاطب فرمایا۔ آپ نے 2 سوال کیے اس مردہ گو سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتا ہے؟ من تعبد، ضب سے کہا میرے نبی نے کس کی عبادت کرتی ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سوال کیا تو اس نے کیا کیا؟ اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ اگلے جملے اس نے بڑے عجیب کہے، اللہ کون ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْأَرْضِ رِزْقُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ۔ اس نے اللہ کا اتنا خوبصورت تعارف کرایا، اس مردہ گو نے زندہ ہو کے میرے نبی کے سامنے کہنے لگے اعبد اللہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے، جس نے رزق زمین میں تقسیم کیا ہوا ہے اور راستے دریاؤں میں اس نے بنائے ہوئے ہیں، جنت میں اس نے اپنی رحمت کو رکھا ہے اور جہنم میں اپنے عذاب کو رکھا ہوا ہے۔ صحابہ بھی حیران۔ آپ نے دوسرا سوال کیا اس گو سے، آپ نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال، من آنا، میں کون ہوں؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا تو گوہ نے اس سے بھی اچھا بڑا خوبصورت پھر جواب دیا۔ کیا کہنے لگی؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین۔ جو قرآن نے اللہ نے خاتم النبیین کے لفظ استعمال کرے وہی گو نے لفظ استعمال کیے، کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ گو کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 اس نے عجیب بات کہی، وخاتم النبیین، آپ صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں، یہ بھی کہا۔ اور اگلا جملہ کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی بات مان لی، تصدیق کر لی تو فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے آپ کو نہ مانا، آپ کی نبوت اور ختم نبوت کو تسلیم نہ کیا، وقد خوابا، وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ خسارے والا ہو گیا جس نے آپ کی نبوت اور ختم نبوت کو نہ مانا۔ وقد خواب من کذب، یہ گو بات کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ آپ صرف اللہ کے رسول نہیں بلکہ آخری رسول ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ۔ اس لیے مکان جتنا بھی ہو، پورا قیامت تک آنے والے مکان میں اللہ اکبر، یہ بات اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ آخری نبی ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذہب ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو 3 بڑے مذہب کہتے ہیں۔ مشہور مذہب جو ہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اختلاف یہاں اس بات میں ہے، اس یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے شریعت والا، ہم ان کو فالو کریں گے، ان کو مانیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ مسلمان کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم
موسیٰ علیہ السلام انبیاء کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لے آئیں گے، ان میں اوصاف تو نبوت والی ہوں گی لیکن شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ وہ اس شریعت کے مطابق احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا احترام اسی طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام اسی طرح، احترام میں فرق نہیں لانا۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی عزت کم ہو گئی ہے، نہیں نعوذ باللہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی کے بعد نبوت میں کوئی فرق آیا، نہیں، بلکہ عزت اور ملی۔ ہمارے قرآن نے تعارف کروایا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، ان پر کتاب تورات ہے، اللہ نے نام بھی بتایا تورات کا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی، اللہ نے نام بھی بتایا قرآن پاک میں، اور ساتھ تعارف کروایا کہ وہ جو میرا رسول آخری آ رہا ہے اس کا تعارف تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، کوئی نیا نہیں آیا بلکہ پہلے تعارف تمہارے پاس ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں اسی طرح وہ آخری رسول کو بھی جانتے تھے پہلے مذاہب والے۔ اتنا تعارف کروایا تھا اللہ نے ان کو کتابوں کے اندر۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا کوئی رسول آ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قرآن نے نص کے ذریعے بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آخری ماننا فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر انسان پر۔ آخری نہیں مانے گا تو قرآن کا انکار ہوگا، آخری نہیں مانے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار ہوگا۔ آپ نے فرما دیا میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، میرے نبی نے یہاں تک فرمایا، اللہ نے نبوت کا جو محل تعمیر کیا تھا اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جب میں آ گیا تو محل مکمل ہو گیا، نبوت ختم نبوت والا محل مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا ضروری ماننا ذمہ داری ہر مسلمان کی کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے آخری رسول بھی ہیں۔ تیسرا حق، دوسرا حق میں نے عرض کیا، پہلا حق اللہ کے نبی کا امت پر کیا ہے، انسانیت پر، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا حق یہ ماننا ضروری ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج لے کے آئے ہیں۔ اور تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل میں نہیں تو ایمان نہیں، احترام دل میں نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ کے نبی کا احترام ضروری ہے، ادب ضروری ہے، تکریم ضروری ہے، محبت ضروری ہے، ورنہ ایمان نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ اکبر، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، والناس اجمعین، پوری انسانیت سے زیادہ قابل تعظیم، قابل توقیر، قابل احترام، قابل عزت، دل میں اندر قابل محبت اگر ذات ہو تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ اگر ماں باپ سے بھی، ماں باپ سے زیادہ محبت ہو گئی اللہ کے رسول سے، لوگوں سے زیادہ محبت ہو گئی اللہ کے رسول سے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، محبت تمہیں سجانی پڑے گی دل میں جناب محمد الرسول اللہ کی، ادب تمہیں رکھنا پڑے گا پیارے نبی کا۔ کتنا ادب قرآن نے پھر آداب بتا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ النور میں اور مختلف صورتوں میں اللہ نے آداب بتائے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا
دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ فرمایا میرے نبی کا ادب، احترام، تعظیم، محبت اتنی لازم ہے، کتنی لازم ہے؟ فرمایا وہ میرا اتنا قابل احترام، قابل تکریم نبی ہے، ان کو اگر تم نے بات کرنی ہے ان سے تو عام آدمیوں کی طرح بات نہیں کرنی ہے، آواز نہیں لگانی ان کو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، کیونکہ کچھ لوگ آئے تمیم کے، اللہ کے نبی گھر میں تھے، انہوں نے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگانا شروع کر دی، یا محمد یا محمد اخرج الینا، اللہ کے نبی کا نام لے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگانے لگے۔ تمیم کے لوگ آئے تھے، عربی تھے، پتہ نہیں تھا ان کو اللہ کے نبی کا ادب اور احترام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خیال کرو، خیال کرو، عام لوگوں کو جس طرح بلاتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو، وہ احترام کی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے۔ میں نے جب اپنے نبی کو بلایا ہے تو کبھی کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، اللہ اپنے نبی سے باتیں کر رہا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ کس انداز میں اپنے نبی کو مخاطب کرتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اے یاسین والے، طٰہٰ والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، الم نشرح کے سینے والے، الذی انقض ظہرک کی پیٹھ والے، والعصر کے زمانے والے، ورفعنا لک ذکرک کی شان والے، انا آتیناک الکوثر کی عظمت والے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو اس انداز میں پکارتا ہوں جہاں ادب و احترام نظر آتا ہے۔ دنیا والوں کو پیغام ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو میرے نبی کو ایسے نہ بلایا کرو، یہ عزت کی جگہ ہے۔ کہیں میں تمہارے عمل نہ ضائع کر دوں، کہیں میں تمہارے عمل نہ ختم کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو بھی میرے نبی کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے۔ پھر سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا اگر میرے نبی کی مجلس تمہیں نصیب ہو گئی ہے، میرے نبی کی محفل تمہیں مل گئی ہے، جو سب سے بڑی سعادت والی بات ہے، میرے نبی کی مجلس تمہیں مل گئی ہے تو خیال کرنا اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر بھی گفتگو کا انداز اللہ نے سکھایا ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا خیال کرنا بلانا ہے تو عام لوگوں کی آوازوں کی طرح میرے نبی کو نہیں بلانا۔ نمبر 2، اگر میرے نبی کی مجلس میں بیٹھ گئے ہو، پھر ادب سکھایا، تعظیم اللہ نے سکھائی، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ نبی یہاں بیٹھے ہوں، اللہ کے نبی کی زبان سے مبارک سے جو بات نکلے، جو انداز ہو، اس سے بڑھ کر تمہاری بات نہیں آنی چاہیے۔ ذرا تصور کرو مسلمان بھائیو،
اللہ اپنے نبی کی مجلس کے بھی ادب بتا رہا ہے کہ میرے نبی کی حق ہے. میں عرض کر رہا ہوں نبی کے حق کیا ہیں امت پر، انسانیت پر. یہ حق ہے کہ نبی کا احترام ہو، نبی کا ادب ہو دل کے اندر. احترام نہیں تو ایمان نہیں. احترام ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مجلس میں بیٹھ کر بھی احترام کیا ہے؟ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. سنو ذرا کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے جو پہلے مخاطب ہیں، جو ادب میں ان کی مثال ملتی کوئی نہیں. ادب ایسا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سنو مسلمان بھائیو، کیا ادب تھا ان لوگوں کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. سانپ ڈستا رہا غار میں، سانپ ڈستا رہا غار میں، ایڑی ہلاتے نہیں میرے نبی کی نیند نہ خراب ہو جائے. ادب دیکھو، احترام دیکھو. جو اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، نبی کی نیند خراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادب کا ذرا تقاضا دیکھ. اللہ اکبر. جب مدینہ والوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے رسول، یا یہ اللہ کے رسول جب پہلی دفعہ مدینہ گئے ہجرت کر کے، حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے، کیونکہ پہلی دفعہ ان کو تعارف نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، نئے لوگ ہیں مدینہ کے، اللہ کے نبی کو پہلے دیکھا نہیں تھا. کوئی پہلے حضرت ابو بکر کو ملتے، کوئی پہلے اللہ کے نبی کو ملتے. اس عاشق نے دیکھا یہاں تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے، چادر لے کے پردہ تان کے کھڑے ہو گئے. دنیا والوں کو پیغام دیا، آقا یہ ہے، یہ غلام ہے، آقا یہ ہے، یہ غلام ہے، تاکہ یہ بھی بے ادبی نہ ہو کہ کوئی سمجھ بیٹھے کہ کیا ہے. یہ ادب تھا. اللہ اکبر. پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، بنو تمیم کے سردار کے بارے میں تھوڑی بات ہو گئی کہ یہ سردار ہو، حضرت اقرا سردار ہوں یا حضرت قعقاع سردار ہوں. تھوڑی سی بات ہو گئی آپس میں. جو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے، انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے. تھوڑی سی بحث ہو گئی، بات بلند ہو گئی. حالانکہ مجلس کی بات تھی، جیسے ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی. اللہ نے قرآن نازل کر کے عجیب جملے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خیال کرو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہیں کر سکتے ہو. کجہر ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. جس طرح ایک دوسرے کو بلند آوازوں سے آوازیں دیتے ہو، پکارتے ہو، بات کرتے ہو، ایسا نہیں کرنا. یہ ادب کی مجلس ہے میرے نبی کی. یہاں تو جبرائیل علیہ السلام بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں میرے نبی کے دربار مقدس میں، اس لیے یہاں نہیں کرنا. ولا تجہروا. اگر جان بوجھ کے، ایک تو ویسے بات ہو گئی نا، اگر جان بوجھ کے کسی نے آواز اونچی کر لی، قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جتنی نیکیاں بھی تم لے کے بیٹھے ہو، اللہ تمہاری تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا. رب کہے گا مجھے تیری نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں، ذکر و اذکار کے انبار لگا کے بیٹھے ہو، تیرا نیکیوں والا اعمال نامہ بھرا ہوا ہے. اس کے باوجود اگر میرے نبی کا ادب ختم ہو گیا، احترام تیرا ختم ہوا، تو فرمایا تیرے سارے عمل ہی ضائع کر دوں گا، مجھے ضرورت نہیں تیرے اعمال کی. فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر شعور بھی تمہیں نہیں رہے گا. اللہ اکبر. ادب پھر کیا تھا؟ اتنا ادب، سبحان اللہ. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قدرتی بلند آواز ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کے پڑوسی ہیں حضرت ثابت بن قیس، اللہ کے نبی کے دربار میں آئے۔ سعد بن معاذ، یا رسول اللہ سعد نہیں آ رہے، 1-2 دن ہو گئے مسجد نبوی میں، گھر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ان کی، بڑی پریشانی ہے، اگر اجازت دے تو میں چلا جاؤں پتہ کر کے آؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی جاؤ جلدی جاؤ، ثابت میرے کا پتہ کر کے آؤ کدھر گیا ثابت۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سعد بن معاذ جو پڑوسی تھے گھر گئے، سر نیچے رکھا ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عجیب کیفیت ہے، نڈھال ہیں، روتے جا رہے ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے اے ثابت بھائی کیا ہو گیا؟ مسجد نبوی میں بھی 2 دن ہو گئے آ نہیں رہے ہو، یہاں گھر میں بیٹھو یہ کیفیت ہے، لگتا ہے ہر وقت روتے رہتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ جملے سنو حضرت ثابت کے۔ کہنے لگے سعد کو کہنے لگے میرے سعد بھائی ثابت تو جہنمی ہو گیا، حیران ہو گیا۔ وہ کہتے اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، کیسے یہ جملہ کیسے تو نے کہہ دیا؟ فرمایا تو نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا، یہ جو آیات سورہ حجرات کی نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز کو اونچا نہ کرنا میرے نبی سے، اگر آواز اونچی ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، ضائع ہو جائیں گے۔ میں تو کتنی دفعہ نبی کی مجلس میں بیٹھتا تھا، میری آواز تو قدرتی اونچی ہے، ظاہر اونچی ہو جاتی، فطرتی آواز اونچی تھی، تو کتنی دفعہ میری آواز تو اونچی ہو چکی ہے نبی سے، تو میرے تو عمل ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ روتے روتے حضرت سعد بن معاذ میرے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نے تو عجیب لفظ کہے، میں کانپ گیا، وہ کہتا ہے میں جہنمی ہو گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میرے نبی نے جملے کیا فرمایا؟ فرمایا لا بل ہوا اہل الجنہ، فرمایا وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے ثابت، بلا کے لاؤ جلدی میرے دربار میں۔ حضرت سعد بن معاذ گئے، بلا کے لائے، حضرت ثابت کی عجیب کیفیت تھی رونے کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ یا رسول اللہ یہ آیت رکاوٹ بن گئی آپ کی مجلس میں آنے سے، میرا تو آواز قدرتی اونچا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے اس ادب کی وجہ سے 3 بشارتیں دی حضرت ثابت بن قیس کو اس مجلس میں۔ آپ نے فرمایا انت تعیش تحمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ بغیر حساب۔ میرے نبی نے فرمایا ثابت تیرے اس ادب پہ، تیرے اس تعظیم و احترام پہ اللہ اتنا خوش ہوا، مجھے پیغام مل گیا اور 3 بشارتیں آپ کو مل گئی ہیں۔ پہلی بشارت فرمایا جب تک تو رہے گا دنیا تیری تعریف ہی کرتی رہے گی۔ آج ثابت موجود نہیں ہے، تعریفیں پھر بھی ہو رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تحمیدہ، آپ نے فرمایا اللہ تجھے شہادت کی موت عطا کرے گا۔ باقی حضرت ثابت تاریخ پڑھو شہید ہوئے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا اللہ بغیر حساب کے تمہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ ذرا سنو مسلمان بھائیو، تصور تو کریں کیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حقوق النبی، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عنوان ہے کہ ہم پر، انسانیت پر ہمارے نبی کے حق کیا ہیں۔ پہلا حق جیسے میں نے عرض کیا آپ کو اللہ کا رسول ماننا، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے خاتم النبیین، آپ کو آخری نبی ماننا، ورنہ مسلمان نہیں ہوتا بندہ۔ اور تیسرا حق یہ ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ادب اور احترام دل کے اندر ہونا۔ اگر ادب و احترام بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ادب ہونا، احترام ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ تھی بخاری شریف پڑھ کے دیکھو، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ عروہ بن مسعود ثقفی جب آیا تھا ایلچی بن کر، نمائندہ بن کر مشرکین کی طرف سے بات کرنے کے لیے، اور اس نے پتہ ہے واپس گیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے جو جملے حدیث میں آپ پڑھے حیران ہو جائیں، اس نے کیا پیغام دیا؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا،
अल्लाह की कसम उठा के कहने लगा, उर्वा बिन मसूद सख्फी, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, कहने लगा मैं जहां से आ रहा हूं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में मैं गया, क्योंकि बड़ा आदमी था, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में मैं गया, ऐसा एहतराम मैंने किसी का नहीं देखा जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले उनका एहतराम करते हैं। दूसरा जुमला सुनो, उसने कहा जब वो लुआब अगर निकले उनकी जबान मुबारक से, मुंह मुबारक से, तो वो हाथों पे ले लेते हैं, हदीस में मौजूद है, क्योंकि मेरे नबी के लुआब में अल्लाह ने शिफा रखी थी, वो भी पाक है, वो शिफा वाला लुआब था, बरकत वाला लुआब था, फरमाया उसको भी नीचे नहीं आने देते। हदीस में जिल्दा का लफ्ज़ है, अपने जिस्म पे मल लिया करते थे, शिफा मिल जाए। और तीसरी बात जो उर्वा बिन मसूद ने कही, कहने लगा उसके चाहने वाले तो ऐसे हैं, जब वो वुजू करते थे उसके वुजू वाले पानी का कतरा भी जमीन पे नहीं जाने देते थे, वो अपने जिस्मों पे मल लिया करते थे, क्योंकि तू और मैं वुजू करते हैं, हदीस पाक में आता है वुजू के आज़ा से गुनाह जड़ते हैं जब हम धोते हैं आज़ा को, हदीस पाक में आता है, सही हदीस है। आप तो वैसे गुनाहों से पाक हैं, वहां तो गुनाह का तसव्वुर ही नहीं है। मेरे नबी के टच करने वाला वो पानी का कतरा सहाबा अपने हाथों पे लेके जिस्म पे मल लिया करते। और फिर कहने लगा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जिसके चाहने वाले ऐसे हों कभी उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, इसके चाहने वाले इतनी मोहब्बत करने वाले हों उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। वो कहने लगे तुझे अपना नुमाइंदा बना के आया था, उनकी तारीफें किए जा रहा है, कहते हैं तारीफ के काबिल, मैं मजबूर हूं तारीफ करने पर। ये था मेरे नबी का एहतराम और अदब जो आपकी मजलिस में होता था। मुसलमान भाइयों, सिर्फ ये नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के साथ जो रियाजुल जन्ना है, ये सारा टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है, ताइफ से दो बंदे आए, वहीं बैठ के थोड़ी ऊंची बात कर रहे थे, तो हजरत उमर आए सुनी, तो हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आया, छोटी सी कंकरी उठाई, उनको मारी, आवाज नहीं दी ताकि आवाज ऊंची ना हो जाए, कंकरी उठाई उनको मारी। वो बाहर आए तो हजरत उमर ने कहा कहां से हो, लगे ताइफ से आए हैं। फरमाया अगर तुम मुसाफिर ना होते, उमर को इतना जलाल था कि तुम्हें कोड़े मारता, क्योंकि मेरे नबी के रोज़े मुबारक के सामने तुम ऊंची आवाज से बातें कर रहे थे। उमर ये भी बर्दाश्त नहीं करता है। आज भी रोज़े रसूल पे ये आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मुसलमान भाइयों, हम अपने नबी के हक़ पहचानें। तो आज मैंने 3 हक़ों पे बात की है, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा जो मैं इसी मौजू को आगे चलाएंगे।